على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سب مل کے پڑھیے بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ. سب سے پہلے تمام تعریف اس وحدہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ کی جان میری جان اس وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کے پاس ہے. جب چاہے جس ٹائم چاہے جس وقت چاہے وہ اس ڈوری کو کھینچ سکتا ہے. وہی قادر ہے, وہی غفور ہے, وہی رحیم ہے, وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو عزیزان دوست, حاضرین جماعت, سب سے پہلے مجھ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ٹائم بالکل جمعے کا جو ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس جمعہ کی نماز کے دوران جمعہ کے ٹائم کے مطابق جو مقرر, جو خطیب, جو مولوی یا جو کوئی امام پیش جمعے کا خطبہ دیتا ہے یا احادیث کے حوالے سے یا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے, تو وہ مختصر انداز میں ہوتا ہے. جو بڑے خطابات ہوتے ہیں, جو بڑے واعظ ہوتے ہیں, جو بڑی تقریریں ہوتی ہیں, ان کے لیے انسان کے پاس, علماء کرام کے پاس وقت ہونا چاہیے. تو یہ جو خاص دن اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہم گناہگاروں کے لیے, ہم سیاکاروں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو جمعے کا دن رکھا ہے یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. کوئی واعظ, کوئی تقریر, کوئی بیان, کوئی خطیب میں وہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن چند باتیں جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں وہ بتانا حدیث کے حوالے سے یا قرآن کی مختصر آیت کے حوالے سے وہ بیان کر کے میں اپنا ثواب کما لیتا ہوں, اور آپ سن کے اس قرآن کی آیت کو, اس حدیث کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سنواریں. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے, سمجھنے کا مقصد ہے, کوئی بیان نہیں. اس مختصر ٹائم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاضری ہے. حاضری بھی ہم غلاموں کی حاضری ہے, ہم کوئی حاضری پیش نہیں کر سکتے, فقط ایک اللہ کی ہم گناہگاروں پر, آپ جماعت پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو مسجد میں آتے ہیں, اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو ہم یہ کتاب اٹھا کر بیان کرتے ہیں, اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو مدینے والا سن کے آپ کا درود دعائے قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. تو محبت سے بیٹھے ہیں, محبت سے جب مسجد میں آتے ہیں, جیسا کہ میلاد شریف کا جو ٹائم تھا, وقت تھا 12 منٹ, لیکن میلاد چل رہا ہے, میلاد ختم نہیں ہوا, آنے والی نسل تک چلتا رہے گا, کم نہیں ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہمیں دیا, سبحان اللہ. کہ اس مہینے میں حضور
اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا. دونوں تاریخیں آتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا نبی، پیارا نبی، نور نبی، اعلیٰ نبی، دونوں جہاں کا نبی، جن و انس کا نبی، جانوروں کا نبی، پرندوں کا نبی اس مہینے میں تشریف لائے. تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری محبت ہے، تو اسی مہینے کو ہم میلاد مناتے ہیں. تو میلاد کا مہینہ جاری ثانی ہے. میلاد کا اصل مقصد ہے دوستو، بزرگوں، میرے نوجوان حاضرین جماعت، ہم نے میلاد 12 ربیع الاول کو منایا. ہم نے درود پڑھے، ہم نے نعتیں پڑھی، ہم نے تلاوت کی، ہم نے ختم قرآن مجید پڑھے، ہم نے تقریریں سنی، ہم نے تقریریں کی. یا ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی آج کا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا دن ہے. ہم نے کسی کو کہا کہ آ جاؤ بھائی یہ بیج لگاؤ، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. کسی دوست کو کہا اے میرے دوست آ جاؤ، آج میلاد کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، ایک کپڑا دو، ایک جوڑا کپڑے کا لے لو، وہ عید کے طور پر پہن لو. کسی کو کہا کہ اپنی اولاد کو کپڑے دلا دو، آج عید کا دن ہے. کسی نے نئے کپڑے نہ لے کر پرانے کپڑوں کو دھو کر، ان کو استری لگا کر، ان کو خوشبو لگا کر، ان کو بیج لگا کر، ان کو ٹھنڈی لگا کر اپنے اوپر پہن دیا اور خوشی منائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہا ہوں. تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو گئے. سبحان اللہ. تو عزیزان دوست، حاضرین جماعت، یہ نہ سمجھے جیسے کہ پہلے بھی ہمارے اور آپ کے مرشد، ہمارے بلکہ اس پورے نصیر آباد کے، خاص طور پر منجو شوری اندرون بیرون کے باعمل سعادت، باعمل کامل مرشد، جیلانی مرشد، جو اس وقت ہمارے اس علاقے میں اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمارے اوپر ایک احسان ہے. یقین جانے یہ ہم نہیں سمجھتے، یہ ہم نہیں سمجھتے. ہم مرشد کو کیا دیں؟